عمران خان کو امریکی صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے 72 گھنٹے پہلے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں 14 برس قید کی سزا سنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نئی ٹرمپ انتظامیہ ان کے کیس کے حوالے سے حکومت پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ یاد رہے کہ تحریک انصاف نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ سے مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اقتدار میں آتے ہی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالیں۔ صدر ٹرمپ کے مشیر رچرڈ گرینل پہلے ہی عمران کی رہائی کے حوالے سے کئی ٹویٹس کر چکے ہیں۔ تاہم عمران خان کو سزا کے بعد ٹرمپ کے لیے ایک سزا یافتہ شخص کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان پر دباؤ ڈالنا کافی مشکل ہوگا۔ تاہم عمران خان کی جماعت کے کئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف نے بھی نواز شریف کو سزا ہو جانے کے بعد ہی بیرون ملک بھیجا تھا، لہٰذا عمران کی رہائی کی ڈیل کا امکان بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سزا کے خلاف اپنے پہلے رد عمل میں عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فوج اور حکومت سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور انہیں جتنا بھی عرصہ قید کاٹنی پڑی وہ ڈٹ کر کاٹیں گے۔ دوسری جانب عمران خان کو سزا سنائے جانے کے بعد حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکراتی عمل کا مستقبل بھی مخدوش ہوتا نظر آتا ہے۔ خود کو سزا سنائے جانے کے بعد عمران نے بھی اپنی ٹویٹ میں مذاکراتی عمل پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی اجازت ہی اس امید پر دی تھی کہ اس کے نتیجے میں وہ قید کی سزا سے بچ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ یاد رہے کہ 17 جنوری کو 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان کو 14 سال جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 برس قید کی سزا دی گئی ہے۔ سزا کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا جب تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ہمراہ آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کی تھی اور اس امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید دونوں فریقین کے مابین کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات میں انہوں نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے۔ بیرسٹر گوہر خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ملاقات میں دوسری جانب سے مثبت اشارے ملے ہیں، تاہم ایک روز بعد ہی اس فیصلے نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان دوریوں کے تاثر کو تقویت دی ہے۔ خیال رہے کہ آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر صوبے کی سیاسی قیادت کے ساتھ پشاور میں ایک نشست کی تھی، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی شریک ہوئے تھے۔ تاہم پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کا اب بھی یہ کہنا ہے کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ دباؤ ڈالنے کے لیے سزائیں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن کب صورتحال بدل جائے اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ تجزیہ کار سلیم بخاری سمجھتے ہیں کہ جہاں تک بات ہے حکومت سے مذاکرات کی، تو پی ٹی آئی کے مختلف رہنما یہ بیان دے چکے ہیں کہ مذاکرات کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر عمران خان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو بھی مذاکرات جاری رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں شاید عمران کو ریلیف ملے گا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ موجودہ فوجی قیادت تحریک انصاف کے ساتھ کوئی سیاسی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی اور بیرسٹر گوہر سے ملاقات میں بھی شاید سیاسی صورتحال پر کوئی بات نہیں ہوئی ہو۔ پاکستان میں جمہوری اقدار سے متعلق ادارے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ مذاکرات اور دباؤ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، کیونکہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو باقی چیزیں نہیں رکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ جاتے اور کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو پھر سزاؤں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سزا کے خلاف اپیلیں ہوں گی اور وہاں بھی ریلیف ملنے کا موقع موجود ہے۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اس مقدمے میں سزا تو ہونا ہی تھی جس کی وہ توقع بھی کر رہے تھے، البتہ اس نقطے پر بات ہو سکتی ہے کہ سزا کم ہونی چاہیے تھی یا زیادہ۔ سزا ہونے کی توقع زیادہ اور بری ہونے کی توقع کم تھی، کیونکہ عمران خان کے خلاف اب تک جتنے بھی مقدمات بنے ہیں ان میں یہ مضبوط کیس ہے۔ کالم نویس اور تجزیہ کار مظہر عباس سمجھتے ہیں کہ اگر آرمی چیف اور پی ٹی آئی قیادت کی ملاقات میں کوئی پیش رفت ہوتی تو عمران خان کو فی الحال سزا نہ ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ آگے اپیل میں کیا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن مذاکرات کی صورتحال کی جہاں تک بات ہے، مذاکرات کی تو ابھی صورتحال ڈاواڈول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بظاہر فوجی قیادت کا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے
मौक़िफ़ वाज़ेह और सख्त है। सलीम बुखारी का कहना था कि इस वक्त फौजी क़यादत पर कोई दबाव नहीं है कि वो इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से कोई सियासी बातचीत करें। इसके अलावा इमरान के लिए जो बैरूनी दबाव आ रहा था उसका भी तकरीबन खात्मा हो गया है। उनकी राय में पीटीआई खुद से अपनी मर्जी का प्रोपेगेंडा तख्लीक करती है, इसे आगे बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है और खुद से ही उसे मानने लग जाती है। सलीम बुखारी कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ को पीटीआई की क़यादत से राब्ता करना होता या मुलाकात करना होती तो ऐसी मुलाकातें ऐसे मकाम पर होती हैं जिनका न किसी को पता होता है और न ही उनकी खबरें सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मुलाकात में सियासी बातें भी हुई हैं, जिसका सिक्योरिटी इदारे ने दो टोक बता दिया था कि यहाँ पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।